الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا سید المرسلین وعلی آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ تمام ساتھی بآواز بلند روشنی پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ وسلم علیک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ سب تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک ہو، جس نے ہمیں انسان بنایا۔ کروڑہا درود تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن نے ہمیں مسلمان بنایا۔ سب تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک ہو، جس نے ہم سب کو امت مسلمہ میں پیدا فرمایا۔ کروڑہا درود تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن نے ہم جیسے گناہگاروں کو اپنی امت کے لیے پسند فرما لیا۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، ملت کے نوجوان ساتھیوں، چند لمحات ہم نے بیٹھنا ہے۔ اپنے اندر بیداری لاؤ، محسوس کرو کہ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے گھر سے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی بات ملے گی۔ آپ طالب بڑھیں گے تو آپ کو عطا ہوگی۔ آج کی جو گفتگو ہے اس کا عنوان ہے ماں کی عظمت اور ماں کی ذمہ داری۔ ماں کی عظمت اور ماں کی ذمہ داری۔ متعدد مقامات پر میرے خالق نے، مالک نے، علیم نے، بصیر نے، ان اللہ علی کل شیء قدیر نے والدین کا، ماں کا، باپ کا مقام بیان کیا ہے، عزت بیان کی ہے، شان بیان کی ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ توجہ سے سنو، ماں باپ سے اچھا سلوک کرو،
اللہ نے تو یہ کہہ دیا کہ ماں باپ سے اچھا سلوک کرو، اب تیرا فرض یہ بنتا ہے تو ماں سے بھی اچھا سلوک کر، تو باپ سے بھی اچھا سلوک کر، ارادہ کرنا تیرا کام ہے، ارادہ توجہ سے سن، ارادہ کرنا تیرا کام ہے، ہمت اور طاقت عطا کرنا میرے اللہ کا کام ہے۔ ماں کا باپ کا تابع دار بننا تیرا کام ہے۔ توجہ سے بات میری کو سن کہ یہ بات جو ہے میں کہاں کی کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں مدینے والے نے جو ہمیں سمجھایا ہے، مدینے والے کا جو پیغام میرے پاس آیا، تیرے پاس آیا، وہ یہی پیغام ہے، ماں کا بھی ادب کر، باپ کا بھی ادب کر، حالات جیسے ہو، ہر حالت میں، ہر صورت میں، حتیٰ کہ تیرے اور میرے پیغمبر نے یہاں تک کہہ دیا اگر والدین تمہارے مشرک کیوں نہ ہو، کافر کیوں نہ ہو، ماں کافر کیوں نہ ہو، باپ کافر کیوں نہ ہو، تیرا کام ہے اسلام میں رہتے ہوئے ماں کا ادب کرنا، باپ کا ادب کرنا، اور تیرا کام ہے چاہے ماں کافر ہو چاہے مشرک ہو، تو ادب کر، تمہیں اس ادب کرنے کا صلہ مل جائے گا۔ اور ماں کی ذمہ داری بھی ہے، ماں کی جو ہے وہ بھی ذمہ داری ہے۔ ماں کی کیا ذمہ داری ہے؟ جب بیٹا چلنے کے قابل ہو، جب بیٹا بیٹھنے کے قابل ہو، جب بیٹا کلام کرنے کے قابل ہو، اس وقت جب وہ کلام کرے اس کی زبان پر کلمہ طیبہ لا، جس طرح اس سے قبل مائیں لاتی تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب بچہ بات کرنے کے قابل ہوا تو نے اس کو کلمہ عطا کیا، کلمہ پڑھایا، وہ کلمہ پڑھنے لگا۔ جب وہ بڑا ہوگا، وہ جوان ہوگا، بازار میں چلنے کے قابل ہوگا، بچوں کے ساتھ کھیلنے کے قابل ہوگا، تو اس کو یہ کلمہ جو بچپن میں تو نے گود میں سکھایا تھا، سر پر ہاتھ رکھ کر سکھایا تھا، اس کو 2-2.5 سال کی عمر میں سکھایا تھا، 3 سال کی عمر میں جو تو نے سکھایا تھا وہ پڑھے گا لا الہ، وہ بچوں کو لے کر چلے گا، وہ جوانی میں بھی کام آئے گی، وہ ماں کی تربیت بڑھاپے میں بھی کام آئے گی، ہاں قبر میں بھی کام آئے گی، حشر میں بھی کام آئے گی۔ ماننا سیکھو، ماننا سیکھو۔ کیا فائدہ کہ ماں کی تربیت جو ہے وہ نہیں رہی۔ آج ماں بچہ جب بات کرنے کے قابل ہوتا ہے وہ گالیاں سکھاتا ہے، جب وہ گالیاں سکھاتا ہے، اس کو گالیاں سکھائی جاتی ہے، باپ گالی سکھا رہا ہے، ماں گالی سکھا رہی ہے، جب گالیاں سکھاؤ گے تو پھر بڑا ہوگا وہ گالیاں نکالیں گے۔ بچپن میں ادب نہیں سکھاؤ گے، جب وہ بڑا ہوگا وہ ادب نہیں کرے گا، وہ ادب نہیں کرے گا، جب بڑا ہوگا وہ کہاں ادب کرے گا؟ اس نے تو بچپن سے ادب سیکھا ہی نہیں ہے۔ جس نے ماں کی گود میں ادب سیکھا ہوتا ہے وہ جوان ہو جائے، بڑھاپا آ جائے، ماں کی تربیت کا رنگ نظر آتا ہے، ماں کی تربیت کا رنگ نظر آتا ہے، ہر جگہ پر مقام پر وہ باادب رہتا ہے۔ کہنے والے نے کہا کہ
کہ بے ادبا مقصود نہ حاصل، بے ادبا مقصود نہ حاصل، نہ درگاہ ٹھوئی دے بعد ادب دے منزل اتے پہنچا نہ کوئی۔ ساری بات تو ادب کی ہے۔ دیکھیے ماہ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی آج کی ماں کہتی ہے وہ دیکھ وہ کیا ہو رہا ہے، وہ ٹیلی ویژن کی طرف اشارہ کرتی ہے، یا ہاتھ میں بچے کے موبائل پکڑا کر کہتی ہے دیکھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ ماں تھی فرید الدین مسعود گنج شکر کی۔ جب آپ چلنے کے قابل ہوئے، پھرنے کے قابل ہوئے، چھوٹی عمر تھی، ماں نے کہا بیٹا ادھر سجدہ کیا کر، یوں رکوع کیا کر، یوں سجدہ کیا کر، ایسے قیام کیا کر۔ تو اماں ملے گا کیا؟ کہا شکر ملے کرے گی، شکر ملے گی تمہیں، جو ہے وہ شکر ملے گی۔ دیکھ ماں کیوں کہہ رہی ہے اس کا بچپن اچھا ہو جائے، یہ جھکنے والا بن جائے، یہ جھکنے والا بن جائے۔ ماں نے سکھایا اللہ کے آگے جھکو، ماں نے سکھایا اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاؤ۔ ماں نے ہاتھ پکڑے فرید الدین کے، کہ اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا، دعا کر۔ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ یوں ہاتھ پھیلائے، دعا کر رہے ہیں، قیام سکھایا، رکوع سکھایا، سجدہ سکھایا، قومہ سکھایا، سلام پھیرنا سکھایا۔ جب فرید الدین مسعود گنج شکر جوان ہوتے ہیں تو کائنات کو وہی سبق سکھایا۔ بچپن میں جو سیکھا تھا اس کے در پر سر جھکانا تو وہی سکھاتے رہے۔ اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانا سیکھا تھا، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانا سکھاتے رہے۔ آتا ہے کہ ایک دن حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی والدہ مائدہ جائے نماز کے نیچے شکر رکھنا بھول گئے۔ بیٹے نے یوں ہاتھ باندھ لیے، بیٹے نے ہاتھ باندھ لیے، نماز پڑھنے لگا۔ دوسری طرف مائی صاحبہ نے بھی ہاتھ باندھ لیے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہو گئی۔ وہ بھی نماز پڑھ رہے، ماں بھی نماز پڑھ رہی ہے۔ وہ سلام پھیر کر دعا مانگنا انہوں نے بھی شروع کر دی، ماں نے بھی مانگنا شروع کر دی۔ ماں دعا کیا مانگتی ہے؟ توجہ سے سنو، ماں کیا مانگتی ہے؟ ماں مانگتی ہے اللہ آج فرید الدین مسعود گنج شکر کے جائے نماز کے نیچے میں نے شکر نہیں رکھی۔ میں اس سے وعدہ کیا تھا کہ جب نماز انسان پڑھتا ہے تو شکر ملتی ہے، آج میں نے نہیں رکھی۔ اگر آج اس کو شکر نہ ملی تو میرے بیٹے کا دل جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، مجھ پر بدگمانی کہے گا۔ اللہ ولی، جس وقت آپ نے دعا مکمل کی، بیٹے نے بھی دعا مکمل کی۔ بیٹے نے جا نماز کو اٹھا کر دیکھا، شکر ملی وہاں سے۔ ماں نے دیکھا، سجدے میں سر رکھ دیا،
اللہ کے آگے سر جھکا دیا شکرانے کے طور پر۔ حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ پوچھتے ہیں اماں جب پہلے میں نماز پڑھتا تھا شکر اٹھاتا تھا اس وقت تو سجدے میں سر نہیں رکھتی تھی، آج رو رو کر دعائیں اور شکریہ اللہ کا کیوں ادا کر رہی ہے؟ کہا فرید بات یہ ہے پہلے میں رکھتی تھی آج میرے خدا نے رکھی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی اکفری یا فری۔ آج میں نے نہیں تیرے خدا نے رکھی ہے۔ مقصود یہ تھا کہ بچہ جو ہے یہ راغب ہو جائے عبادت کی طرف۔ تو اپنے بچے کو کون سی تربیت دے رہی ہے؟ تو ماں ہے، تیری تربیت آج کے نوجوان میں بھی نظر آتی ہے، آج کے بوڑھے میں بھی نظر آتی ہے، آج کے بچے میں بھی نظر آتی ہے۔ اگر آج کی ماں نے تربیت کی ہوتی تو گردن جھکی ہوتی، جب بھی سر جھکاتے وہ اللہ کے آگے جھکاتے، جب ہاتھ پھیلاتے تو اللہ کے آگے پھیلاتے۔ ہم نے اللہ کے در کو اس لیے چھوڑ دیا، یہ ماں نے شروع سے در ہی دیا ہی نہیں ہے۔ ہماری ماں آج گالیاں سکھاتی ہے، باپ کو گالی دے، بھائی کو گالی دے، اکثریت کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیے پہلی ماں کیا کرتی تھی، بچہ پگوڑے میں ہوتا تھا، ماں اپنی ذمہ داری نبھاتی تھی۔ بچہ کلام نہیں کر سکتا تھا، بول نہیں سکتا تھا، ماں کی طرف صرف دیکھ سکتا ہے، لیکن ماں کیا کر رہی ہے؟ وہ اللہ کی لوری دے رہی ہے۔ اللہ تو بھی پڑھ لے، اللہ تمہیں بھی مولوی نے فرقے کی لوری دی ہوئی ہے، تمہاری زبانوں پر بھی اللہ نہیں آتا۔ بلند آواز سے کہو اللہ، اللہ بلند آواز سے کہے اللہ۔ یہ فرقے کی لوری تم نہ لی ہوتی اور تم اس 6 پھٹے قد میں لفظ اللہ کو فٹ نہ کیا ہوتا، تمہاری زبانوں پر فوری آتا ہمارے رب کا نام آ رہا ہے۔ بلند آواز سے کہتے اللہ اللہ، تو وہ لوری دیتی تھی۔ جب بچہ پھر چلنے لگتا تو وہ کیا کہتا تھا زبان سے؟ اللہ ہو۔ ماں کہتی پھر بول، باپ کہتا بول، وہ کہتی دیکھ تیرا بھائی کیا بول رہا ہے، تیرا بیٹا کیا کہہ رہا ہے، تیرا بھتیجا کیا کہہ رہا ہے، سب اکٹھے ہوتے۔ اس نے ماں کی لوری لی ہوتی تھی، وہ لوری سناتا تھا اللہ، وہ لوری تھی۔ آج تمہیں بھی لوری جو مولوی نے دی ہے، یہ تمہیں فرقے کی لوری نے اللہ تمہیں بھی بلا دیا۔ ماں کے بگوڑے والی محنت بھی تو نے ضائع کر دی۔ دیکھیے جن جن لوگوں کے نام ہوئے ہیں، یا اس میں ماں کا کردار ہے یا ان کا اپنا کردار ہے، اور جن کے میزارات نظر آتے ہیں یہ ماں کی دعا کا صلہ ہے، یا ان نے جو اللہ سے لو لگائی تھی، اللہ کے آگے سر جھکایا تھا، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائے تھے، اس کا صلہ ہے کہ رشتہ دار غیر رشتہ دار جا کر ان کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ دیکھیے سیدنا عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، سب کہو رحمت اللہ علیہ۔ اس کی یاری تو بڑے شوق سے کھاتے ہو، لین میں لگ کے لین لگ جاتی تمہاری یاری کے ختم کے لیے۔
تو اس پر کیوں نہیں کہہ رہے رحمت اللہ علیہ؟ پھر کہو، تمہاری زبانوں پر آ جائے۔ یہ وہ شخصیتیں آج تو رحمت اللہ علیہ ان کو کہے گا تمہیں تو آخری وقت کلمہ نصیب ہو جائے گا۔ اگر آج ان کو تو رحمت اللہ علیہ نہیں کہتا تو تمہیں تو اللہ کا نام لینے کی عادت ہی نہیں ہے۔ اپنا آخری کلمہ پڑھنے کا اگر تو چاہتا ہے کہ زبان پر کلمہ ہو تو پھر عبد القادر جیلانی کو کہے رحمت اللہ علیہ۔ اللہ ولی، ماں بھیج رہی ہے کس طرف؟ مدرسے کی طرف قافلہ جا رہا ہے، ماں بھیج رہی ہے، ماں نصیحت کرتی ہے، بیٹا رستے میں جتنی بھی مشکل آ جائے، جتنی بھی تیری کوئی مجبوری بن جائے، مصیبت میں پھنس جائی، بیٹا ایک جھوٹ نہیں بولنا، اللہ تیری مدد کرے گا، اللہ تیرے نام کو بلند کرے گا، اللہ تیری زندگی میں عزت میں اضافہ کرے گا۔ آتا ہے وقت جب ڈکیتی شروع ہوئی تو آپ سے پوچھا گیا آپ کے پاس کیا ہے؟ کہا میرے پاس 40 دینار ہے۔ معصوم بچے کو دیکھ کر، چھوٹی عمر والے بچے کو دیکھ کر ڈاکوؤں کو بھی ترس آ گیا۔ وہ اپنے بڑے کے پاس لے کر جاتے ہیں، کہتے یہ بچہ ہے، کہتا 40 دینار میرے پاس ہے۔ کہا دکھا، تو آپ نے دکھائے نکال کر، کہا بیٹا تو چھپا بھی سکتا تھا، یہ بھی کہہ سکتا تھا میرے پاس نہیں ہے، تو نے کیوں بتایا؟ کہا اماں نے کہا تھا بیٹا مشکل آ جائے، مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، جھوٹ نہیں بولنا۔ ماں نے کہا تھا، اسی وقت اس کی گردن جھک جاتی ہے کہ میں بھی اس کا بندہ ہوں۔ یہ ماں کے کہنے پر عمل کرتا ہے۔ مجھے جس ماں نے اس کو 9 مہینے پیٹ میں رکھا وہ اس کے کہنے پر عمل کرتا ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جس نے اپنے ہاتھوں سے میری تصویر بنائی ہے، مجھے اتنا بڑا کیا ہے، میں اس کے کہنے پر نہیں چلتا۔ وہ آگے ہاتھ بڑھا کر کہتا ہے کہ آج سے میں آپ کا مرید ہو گیا، میں بھی توبہ کرتا ہوں۔ ماں کی تربیت کام آتی ہے کہ سیدنا عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی طالب علم ہے، ابھی مکمل علم حاصل نہیں کیا، کرنے جا رہے ہیں، ان کے عمل کی وجہ سے ڈاکو جو ہے وہ مسلمان ہو رہے ہیں، ڈاکو مسلمان ہو رہے ہیں، ڈاکو مسلمان ہو رہے ہیں۔ اس کے کردار کو دیکھ کر آج تیرا نمازی، تیرا کردار بھی سامنے ہے، ہمارا کردار بھی سامنے ہے۔ میرا ممبر والا بیٹیوں کو نکاح کی کمائی کھائی جاتا ہے، تو بس سب باتیں سن کر چلا جاتا ہے، نہ تمہیں ادب آیا، نہ سیکھنا آیا، نہ سیکھ کر عمل کرنا آیا۔ سارے تند نہیں، یہ تانی خراب ہوئی پئی ہے۔ فرقے دی لوری نے مسلمانوں کے دلوں سے اپنے بڑوں کا ادب نکال دیا۔ دیکھیے ماں کے ادب سے کیا ملتا ہے۔ تو حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ، کہہ دو رحمت اللہ علیہ۔ تمہیں کوئی ڈر ہے یا کوئی روزہ ہے یا کوئی ہے؟ بلند آواز سے کہے اللہ والوں کا نام ہے، اللہ خوش ہوتا ہے۔ رحمت اللہ علیہ۔ اللہ ولی۔ ماں نے کہا رات کا وقت تھا، سردی کا موسم تھا، ماں نے کہا پانی لے کر آ۔ پانی لینے کے لیے گئے،
واپس آئے، ماں سو گئی ہے، یوں پیالہ پکڑ کر کھڑے ہیں، پیالہ یوں پکڑ کر کھڑے ہیں، رات گزر جاتی ہے، بسطامی کے ہاتھوں پر برف پڑتی ہے، کورا جس کو کہتے ہیں، وہ جم جاتا ہے کورا، جو ہمارے علاقے میں کورا کہتے ہیں، برف کہہ لیجئے، وہ ہاتھوں پر جم جاتا ہے، جب وہ جمتا ہے تو خون جاری ہو جاتا ہے۔ یہ زبان سے کہنا میں نے آسانی سے کہا ہے، کبھی ہاتھ میں برف پکڑ کے دیکھ تو پھر تمہیں معلوم ہو کہ ساری رات سردی میں بسطامی رحمت اللہ علیہ وہ پیالہ برف جمنے کے بعد لے کر کھڑے رہے ہوں گے، اللہ کتنا راضی ہوتا ہوگا کہ میرے کہنے پر میرا بسطامی کھڑا ہے۔ ماں نے نگاہیں کھولی، پوچھا بیٹا تو بیٹھ جاتا، کہا آپ نے پانی مانگا تھا، میں آیا وہ سو گئی تھی تو میں نے کہا میں بے ہوش کیا کہیں ماں کی نظروں سے دور نہ ہو جاؤں، آپ کا قرب چاہتا ہوں اس لیے کھڑا رہا۔ بسطامی رحمت اللہ علیہ کی ماں ابھی ان کی عمر 20 سال کی تھی، ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی ہے، اللہ میرے بسطامی کو تو اپنا بنا لے، اپنا دوست بنا لے۔ ماں کی دعا مکمل نہیں ہوتی، اللہ اس کو ولی بنا دیتا ہے۔ ماں کی دعاؤں سے لوگ ولی بنتے ہیں۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت بسطامی رحمت اللہ علیہ کی ماں بیٹے سے پیار کر رہی تھی، تو بیٹا جو ہے جانے لگا تو ماں نے کہا میرے سر کے نیچے ہاتھ رکھ۔ ماں نے اپنے بیٹے کو ہاتھ کو تسکین قلب کے لیے سر کے نیچے رکھایا، محبت سے نیند غالب آئی، اسی لمحے سو گئی۔ بیٹا یوں کھڑا ہے، اس حالت میں کھڑا ہے، ہاتھ سو جاتا ہے، کمر تھک جاتی ہے، جسم میں ڈھال ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں میرا خالق بھی کہتا ہوگا یہ میرے بندے کی طرف دیکھو، میرے کہنے پر کھڑا ہے کہ ماں کا ادب کر، ماں سے کہ سر سے نیچے تو کھینچے گا ہاتھ تو ماں کی نیند کہیں خراب نہ ہو جائے۔ جب آپ کا وصال ہوا تھا، کسی نے دیکھا جنت میں بسطامی رحمت اللہ علیہ کو خواب میں کہ ان کے محلات ہے، باغات میں ہے، ایک سے دوسری جگہ پر جاتے ہیں تو پرواز کر کر جاتے ہیں جنت میں۔ پوچھنے والا بھی کوئی عام نہیں، وہ بھی اللہ والا ہے۔ وہ پوچھتا بسطامی بتا یہ تمہیں مقام کیسے ملا، یہ مقام کیسے ملا؟ کہا جو ماں کے سر کے نیچے اپنے ہاتھ کو تکیہ بنایا تھا، اس تکیے کی برکت کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ مقام عطا کر دیا ہے، پرواز کرنے کی صلاحیت دے دی ہے۔ اگر تو چاہتا ہے دنیا میں بھی تو ہر لحاظ سے، مالی طور پر، اطمینان کے لحاظ سے اور سیدھے راستے کے لحاظ سے، مستقیم کے راستے پر چلنے کے راستے کے لحاظ سے تو پرواز کرنا چاہتا ہے، دنیا میں وقار دکھانا چاہتا ہے، تو پھر ماں کے جو ہے وہ ماں کا ادب کر، ماں کا تابع دار ہو جا۔ جہاں ماں کی ذمہ داری ہے وہاں تیری بھی ذمہ داری ہے۔ ماں تو اس سے بڑی محبت کرتی ہے، ہم سے ماں بڑی محبت کرتی ہے۔ آج ہم ماں کو کیا دیتے ہیں؟ ماں کو کیا دیتے ہیں؟ بعض کا تو یہ حال ہے، گھر سے نکلتے ہیں
ماں کے سے بد کلامی کرتے ہوئے باہر دوست کھڑا ہوتا ہے، اس کے بازو سے پکڑ لیتے ہیں، اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر مسکرا کر جا رہے ہوتے ہیں۔ ماں پیچھے سے دیکھتی ہے، میرا بیٹا لڑ کے جا رہا تھا، کہیں اپنے آپ کو مصیبت میں تو نہیں ڈال رہا۔ ماں پھر بھی دیکھ کر دعا دیتی ہے، چاہے تو بچوں میں خوش ہے، جا تو اللہ تو خوش رکھے۔ اگر منہ پر کوئی بد دعا دیتی ہے، اس کی دعا بد دعا نہیں لگتی، دعا بن جاتی ہے۔ اے اللہ کے بندے، تو بد دعا میں دعا نہ لے، تو دعا لینے والا بن جا، دعا لینے والا بن جا۔ ماں کے در سے جو دعا ملتی ہے، اگر ماں زندہ ہے اس کی ہر ضرورت کو پورا کر، نہیں ہو سکتی کوشش کر۔ ماں کو پتہ ہو میرا بیٹا میرے کپڑے لاتا ہے، میرا بیٹا میرے لیے اچھا صابن لاتا ہے، میرا بیٹا میرے لیے اچھا شیمپو لاتا ہے، میرا بیٹا سردیوں میں گرم پانی میرے لیے کرتا ہے۔ یہ ماں سوچے، کوشش پوری کرتا ہے، میرا بیٹا میرے لیے اچھے اچھے کھانے پکاتا ہے۔